وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کل غزوہ خندق کے بارے میں ہماری بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو ذلیل و خوار کیا، اور بہت سارے لوگ جو کہ جماعتیں اور گروہ بنا کر کے مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ آگے کہا تھا کہ اندر جو قبیلہ بنو قریظہ رہتا تھا وہ تو مدینہ کے اندر تھا، خندق کے بھی اندر تھا، جنہوں نے بدعہدی کی تھی حیی ابن اخطب کے کہنے کی وجہ سے، اور اس نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر تمام مشرکین بھاگ بھی جائیں گے تو میں تمہارے ساتھ قلعے میں آ جاؤں گا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور جب تمام لوگ بھاگ گئے، یہاں تک کہ اس کے قبیلے والے بھی بھاگ گئے، تو یہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کے قلعے کے اندر چلا آیا اپنے وعدے کے مطابق کہ اس کا بھی وہی حشر جو بنو قریظہ کا ہوگا۔ اب غزوہ خندق جب ختم ہو گیا تو صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنا سر دھو رہے تھے۔ آدھا سر دھو لیا تھا، دوسرا آدھا باقی تھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین دہیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت انسان تھے۔ ان کی شکل کے اندر حضرت جبرائیل اکثر آیا کرتے تھے، تو ابھی بھی تشریف لائے، اور وہ اپنے سر کے اوپر سے غبار کو جھاڑ رہے تھے، اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے لیکن ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے، لڑائی تو پوری ہو گئی، اب ہتھیار کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ یہ بنو قریظہ جنہوں نے بدعہدی کی تھی، ان کی غداری کا بدلہ لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، میرے ساتھی تھک گئے ہیں، ابھی 2-3 دن آرام کرنے دو، اس کے بعد ہم ان لوگوں کی خبر لیں گے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کی پرواہ مت کرو، کوئی تھکا ہوا ہے کیا ہے، ابھی ان کو لے کر کے آپ نکل جاؤ، میں سب سے پہلے بنو قریظہ کے اندر جاتا ہوں اور ان کے قلعے کے اندر زلزلہ پیدا کر دیتا ہوں، ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا کر دیتا ہوں، یعنی میں باطنی تصرف کروں گا جس کی بنا پر ان کے اندر کوئی ہمت باقی رہے گی نہیں۔ اب جبرائیل امین کا چونکہ حکم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال جا کر کے منادی کرا دو کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، یعنی بنو قریظہ کے قلعے کے پاس جا کر کے عصر کی نماز پڑھنا، اتنی جلدی سے تم نکل جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھنڈا دیا اور کہا کہ تم بنو قریظہ کی طرف فوراً چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر کے بنو قریظہ کی جانب چلے گئے، اور وہاں جا کر کے جھنڈا گاڑ دیا۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو چند لوگ ہیں اور ہم سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے، اور حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو بھی گالیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ازواج کو بھی گالیاں دی۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ پیچھے بہت بڑا لشکر بھی آنے والا ہے۔
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نحیف گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر دیکھتے ہیں سروین ایک مقام ہے، وہاں پر بنو نجار جو کہ مسلمان تھے، ان کو دیکھا کہ وہ ہتھیار بند ہو کر کے تیار ہے چلنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو کس نے اطلاع دی؟ آیا تمہارے آگے کوئی سوار گیا ہے، کوئی دستہ گیا ہے، کوئی لشکر گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دہیہ خلیفہ ان کا دستہ یہاں سے گیا ہے، اور انہوں نے ہم کو بھی کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے، اور وہ دستہ بھی تیار ہو گیا، اور اس طریقے سے مسلمان تمام کے تمام جمع ہو جاتے ہیں، اور ادھر یہودی گالی دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ازواج کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ان کے فاحش الفاظ نہ پڑے، اس لیے ابو قتادہ کو جندہ دیا اور کہا کہ تم یہاں جندہ لے کر کے ٹھہرو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ آپ کے پاس جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہیں پر ٹھہرے تو اچھا ہے، ان کے پاس جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا کہ علی، شاید تو نے میرے متعلق ان سے فحش باتیں اور گالیاں سنی ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ان کے قریب جائیں گے تو گالیوں کے علاوہ کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مجھے دیکھ لیں گے تو وہ گالی دینے پر قادر نہیں ہو سکیں گے، اتنے یہ لوگ مرعوب ہو جائیں گے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے بھی فرمایا کہ یہودیوں تم چاہے گالیاں دو، لیکن ہم تمہارا جواب گالی سے نہیں، ہم تمہارا جواب تلوار سے دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلعے کی جانب آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سور اور بندر کے بھائیوں اور ایک شیطان کے پجاریوں، تم خود غلط راستے پر ہو، تم نے عہد کو توڑا اور تم نے ہم کو گالیاں بھی دی۔ تو یہودی قسم کھا کر کے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی۔ اتنے مرعوب ہو گئے اور جھوٹ بول گئے، صاف مکر گئے کہ ہم نے کوئی گالی نہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ قائم کیا، ان کے اوپر تیر چلائے، یہودیوں نے بھی ان کے مقابلے میں تیر چلائے، لیکن چند دنوں کے اندر یہ لوگ بالکل پریشان ہو گئے اور بزدل بن گئے۔ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں، ہم قلعے کا محاصرہ نہیں چھوڑیں گے، تم چاہے کچھ بھی کر لو، یا تو تم نیچے اتر آؤ یا یہ کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست تسلیم کر لو، ورنہ تم کو یا تو نیچے اترنا پڑے گا یا بھوک سے تم اندر مر جاؤ گے، ہم تمہارا محاصرہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو برابر محاصرہ کے اندر لیا اور 20 سے 25 دن تک محاصرہ کیا، تو انہوں نے اپنا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، بات چیت کرنے کے لیے کوئی آدمی آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا قلعہ چھوڑ کر کے، اپنا مال جائیداد وغیرہ لے کر کے، اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے، اور اپنے ہتھیاروں کو لے کر کے ہم نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر پیغام کہلایا کہ اچھا، مال وغیرہ یہیں پر رہنے دیں گے، فقط
ہمیں ہمارے بال بچوں سمیت جانے دو، ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطالبہ بھی منظور نہیں ہے، تمہارے بارے میں ہمارے درمیان مشورے سے جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے اوپر راضی ہو کر کے بلا کسی شرط کے تم نیچے اتر آؤ تو ہمیں یہ منظور ہوگا، تمہاری کوئی بھی شرط منظور نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کوئی بھی شرط منظور نہیں کی گئی تو کعب ابن اسد، جس کو حیی ابن اخطب نے معاہدہ کی غداری کے اوپر ابھارا تھا اور وہ پہلے تو انکار کر رہا تھا، لیکن اس نے بہت سارے جھوٹے وعدے کیے اور سبز اور ہرے باغات دکھلائے، اس بنا پر یہ تیار ہو گیا تھا۔ تو کعب ابن اسد نے، سردار نے اپنی قوم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، تم ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ جی فرمائیے۔ تو کعب ابن اسد نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو میں تو معاہدہ توڑنے پر راضی نہیں تھا، لیکن اس آدمی نے، اور اشارہ کیا حیی ابن اخطب کی جانب جو بعد میں اس قلعے کے اندر وعدے کے مطابق چلا آیا تھا، کہ اس نے ہمیں مجبور کیا، اس کی بنا پر میں نے معاہدہ کو توڑا ہے۔ میری پہلی بات یہ ہے کہ ہم تورات کے اندر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پڑھتے ہیں، بخدا وہ سچے نبی ہے، ہم ان کی بات کو مان لے تو ہمارے بیوی بچے بھی بچ جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ بخدا تمہاری کتاب تورات کے اندر ان کے اوصاف یہی لکھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل سچا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تم اس کو مان لو۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم کو معلوم نہیں، ہم سے پہلے جو ابن جواس جو بہت ہی اچھا آدمی تھا، اس کے متعلق بتلایا کہ ہمارا جو ابن جواس گزر چکا، اس نے کیا کہا تھا وہ تمہیں معلوم ہے؟ یہودیوں نے کہا آپ ہی بتائیے۔ تو کہا ابن جواس نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان اس شہر کے اندر عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں، اگر وہ میرے زمانے میں ظاہر ہو گئے تو میں ان کی نبوت کے اوپر ایمان لاؤں گا اور ان کی بھرپور نصرت کروں گا، اور اگر وہ میرے زمانے میں نہ آئے تو میرے بھائیوں تم یاد رکھنا، تم ان کی اتباع کر لینا اور ان کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی مت کرنا اور کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم 2 نبیوں پر اور 2 کتابوں پر ایمان لانے والے بنو گے۔ تورات پر اور موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان تھا، اور اس کے بعد اس نبی آخر الزمان کی کتاب اور اس نبی کے اوپر بھی تم ایمان لانے والے بن جاؤ گے۔ تو یہود نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم تورات کے علاوہ کسی بھی کتاب کو نہیں مان سکتے، ہمیں یہ آپ کی بات منظور نہیں ہے، دوسری بات سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے، اس کے بعد ہم محمد کے سامنے بھرپور مقابلہ کرے۔ اب ہمارے پیچھے تو کوئی ہوگا نہیں جس کا ہمیں غم ہوگا، کیونکہ نہ بیوی رہی نہ بچے رہے، تو ہم بھرپور ان سے مقابلہ کریں گے۔ اگر ہم فتح پا جائیں گے تو بیویاں بہت مل جائیں گی، بچے بھی ہو جائیں گے، اور اگر ہم مغلوب ہو گئے، ہار گئے، تو ہمیں کسی کے کھونے کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بھلا یہ بیوی بچوں کا کیا قصور کہ ان کو ہم مار ڈالیں، اور ان کو مار دینے کے بعد زندگی میں مزہ ہی کیا رہے گا بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے، تمہاری یہ بات بھی ہم نہیں مان سکتے۔ تیسری بات سناؤ۔ تو کہا تیسری بات یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ ہفتہ کی رات ہے، یعنی سنیچر کی رات ہے، جمعہ کے دن کے بعد جو رات آتی ہے وہ سنیچر کی رات ہے، اور یہ ہفتہ کا دن
چونکہ ہمارے نزدیک بہت زیادہ مقدس ہے، اور اس کی بنا پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی لوگ ہفتہ کے دن لڑائی نہیں لڑیں گے، اس لیے وہ ہماری طرف سے بے خوف اور بے خطر ہوں گے، غافل پڑے ہوئے ہوں گے، اس بنا پر ہفتے کے دن کے اندر ہی ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر دے، اور غافل پانے کی صورت کے اندر وہ سنبھل نہیں سکیں گے اور ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ہفتے کے دن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، ہمارے اسلاف کو جو سور اور بندر بنا دیا تھا وہ اسی ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ہم ایسا تو نہیں کر سکتے۔ تو کعب ابن اسد نے کہا کہ خدا کی قسم تم جب سے پیدا ہوئے وہاں سے لے کر آج تک کچھ بھی عقل اور ہوش نہیں رکھتے، میں نے تو تمہارے سامنے جو باتیں تھی وہ تمام کی تمام باتیں پیش کر دی، اور سب سے اچھی بات اس نبی کریم کی اتباع کر لینا ہے، لیکن انہوں نے کسی بات کو بھی نہیں مانا۔ تو پھر کعب نے کہا کہ پھر مرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، مسلمان شیر کی طرح نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ 700 کے قریب نوجوان تھے، ایسا نہیں تھا کہ مقابلہ نہ کر سکے، لیکن جیسے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ میں ان کے قلعے کے اندر زلزلہ پیدا کر دوں گا اور ان کے دلوں کو مرعوب کر دوں گا، تو یہ فرشتوں کی نصرت کی بنا پر ان لوگوں کے دل مرعوب ہو گئے، ورنہ ان کا مضبوط قلعہ تھا، آج تک 1400 سال ہو گئے تو بھی ان کا قلعہ کچھ شکستہ حالت میں، کچھ ٹوٹے ہوئے ہونے کی حالت میں، لیکن بہت سارا آج بھی محفوظ ہے۔ کتنا مضبوط قلعہ ہوگا اس وقت، آج اس کے اوپر بارش بھی ہو رہی ہے، دھوپ بھی ہو رہی ہے، تو بھی ابھی بھی وہ قلعہ کچھ حد تک کھڑا ہوا ہے، اتنا مضبوط قلعہ تھا، لیکن ان کے دلوں کو مرعوب کر دیا فرشتوں کی جانب سے۔ تو کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ جو ایک صحابی ہے اور قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، انصاری جو صحابہ تھے ان کے 2 خاندان تھے، ایک اوس اور خزرج۔ تو یہ جو یہود بنو قریظہ تھے ان کی اوس کے ساتھ بہت زیادہ بنتی تھی اور ان کے تعلقات تھے، وہ ان کے حلیف تھے، اس بنا پر بتلایا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم ان سے مشورہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ جاؤ، وہ تم کو بلا رہے ہیں مشورہ کے لیے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئی تو ان کے مرد ان کی تعظیم کے اندر کھڑے ہو گئے، اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے رونے لگے اور کہنے لگے کہ تم بتاؤ ہم محمد کی اطاعت کے اوپر اتر آئے؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، کیونکہ یہ ان کے پرانے حلیف تھے، عرب لوگوں میں ایسا تعلق تھا کہ تمہاری لڑائی ہو تو ہم ساتھ دیں گے، ہماری لڑائی ہو تو تم ساتھ دینا، اس طریقے سے حلیفانہ تعلق تھا اوس قبیلے والوں کا، اس لیے ان کو رحم آ گیا پرانی دوستی کے اوپر۔ تو جواب تو انہوں نے دے دیا کہ ہاں اتر آنا چاہیے، لیکن اشارہ کر دیا گردن کی طرف اس طرح کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی، ایسا اشارہ کر دیا۔ اب یہ لوگ رونے لگے، ابو لبابہ کو فوراً تنبؤ ہو گیا کہ یہ بات تو خانگی بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، مجھے نہیں بتلانا چاہیے تھا، لیکن میں نے دوستی میں آ کر کے بتلا دیا، اس لیے سیدھے مسجد نبوی جاتے ہیں اور ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا وہاں تک میں اس ستون سے کھلنے والا نہیں ہوں۔ ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی
کہ ابو لبابہ تو ڈائریکٹ چلے گئے اور ان سے یہ خیانت ہو گئی، اس کی بنا پر اپنے آپ کو باندھ دیا۔ فرمایا میرے پاس آتا تو میں ان کے لیے دعا کرتا، اللہ معاف کر دیتا، لیکن اب اس کا معاملہ تو اللہ ہی کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ جب تک اللہ توبہ نہ میری قبول کر لے وہاں تک میں نہیں چھوٹوں گا۔ تو اب وہ جانے اور اللہ جانے، اب اللہ جب اس کی توبہ قبول کرے گا تو میں چھوڑوں گا، اب میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی بیوی یا ان کی بیٹی آتی تھی، نماز کے اوقات میں کھول دیتی تھی اور وہ پھر بعد میں باندھ دیتی تھی۔ قضاء حاجت کرنا ہو تو ان کی بیوی یا بیٹی آتی اور ان کو چھوڑ دیتی، پھر قضاء حاجت کے بعد اسی کے ساتھ باندھ دیتی۔ اسی طرح ان کو 6 دن اور بعض روایت میں 20 دن گزر چکے بھوکے اور پیاسے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب ان کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ الذین آمنوا وعملوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ بعض لوگوں نے گناہ کا اعتراف کر لیا، ہم نے ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا۔ رات کے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں خوشخبری دے دوں؟ فرمایا کہ اگر چاہو تو خوشخبری دے دو۔ تو انہوں نے ابو لبابہ کو خوشخبری دے دی کہ اب تم اپنے آپ کو چھوڑ لو، تمہاری توبہ قبول ہو چکی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں بخدا، جب تک میرے نبی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے میں چھوٹوں گا نہیں۔ تو انہوں نے یہ پیغام پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فجر کے وقت ہم مسجد جائیں گے تو چھوڑ دیں گے، اور فجر کے وقت وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اتنا ظاہر کر دیا کہ تم تمام کے تمام لوگ قتل ہو جاؤ گے۔ اس لیے اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا کوئی راستہ پہ تو ویسے بھی نہیں بچا ہے، نیچے اترے تو ابھی ہم قتل ہو جائیں گے، اس کے بجائے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہماری جان بچ جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مقدمہ اپنے حلیف اوس قبیلہ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اوس قبیلہ کے یہ حلیف تھے اور خزرج ایک دوسرا قبیلہ تھا، اور اوس والوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، خزرج والے جو ہمارے بھائی اور ہمارے صحابہ ہے، بنو قینقاع نے جب ایسی غداری کی تھی تو عبداللہ ابن ابی منافق جو خزرج کا سردار تھا، اس نے ان کی جان بچا لی تھی، تو آج یہ ہمارے حلیف ہے، اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ کچھ نرمی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ان کا فیصلہ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہی قبیلے کا ایک سردار سعد ابن معاذ، ان کے ہاتھ میں فیصلہ دے دوں تو کیا تم قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تمام انصار تیار ہو گئے قبیلے اوس والے کہ سعد ابن معاذ کو فیصلہ دے دو۔ یہ وہی سعد ابن معاذ ہے جو بنو قریظہ کے پاس غداری کے وقت پتہ نکالنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے گالیاں دی تھی۔ یہی سعد ابن معاذ ہے جس نے ان کو سمجھایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سمجھے، اور اس کے بعد انہی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تیر لگا تھا، اس کی بنا پر ان کو مسجد کے اندر ایک خیمے کے اندر رکھا گیا تھا، اور یہ ضرب بہت ہی مہلک ضرب تھی، اس بنا پر ان کو خاص طور پر نگرانی کے اندر رکھا گیا تھا کہ کبھی بھی وہ وفات پا سکتے ہیں۔ اب انہی نے جب تیر لگا تھا تو 2 دعائیں کی تھی کہ یا اللہ، اگر اس کے بعد بھی قریش کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں اور تیرے علم میں ہے تو مجھے زندہ رکھنا تھا کہ میں قریش سے آپ کی مدافعت کروں۔
اور اگر کوئی مقابلہ باقی نہیں ہے تو مجھے شہادت دینا، لیکن اس وقت تک شہادت مت دینا جب تک کہ میں ان کی غداری کا بدلہ نہ دیکھ لوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی غداری کو دیکھا ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اخیر کے اندر ہم بیان کریں گے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی اور انہی کو حکم بنایا گیا اور انہی کو فیصل بنایا گیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعد ابن معاذ چونکہ خیمے کے اندر تھے تو آپ نے اوس قبیلہ والوں کو بتلایا کہ جاؤ تم ان کو سواری پر سوار کر کے یہاں پر لے آؤ۔ سواری پر سوار کر کے ان کو بنو قریظہ کے قریب لایا گیا جہاں پر ان کو بھی جمع کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ وہاں پر حضرت سعد ابن معاذ چونکہ ذرا موٹے بدن کے تھے، اس بنا پر احتیاط کے ساتھ ان کو لایا گیا، سواری کے اوپر بٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ تمہارا سردار سعد ابن معاذ اوس کا سردار آ رہا ہے، تم ان کو اتارنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو آہستہ سے اتارو تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جن کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا ہوتا ہے ان کو اوپر اتارنے میں، نیچے اتارنے میں آج بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ استریچر پر ان کو لے جایا جاتا ہے، وہاں تو استریچر بھی ایسے بنے ہوئے نہیں تھے، اس لیے یہ تمام کے تمام صحابہ کرام ان کو اتارنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور جب یہ حضرت سعد ابن معاذ راستے میں آ رہے ہیں تو اوس قبیلہ والے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ سعد تمہارے اوپر ہمارے حلیف راضی ہو گئے ہیں تو تم ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرنا، اس طریقے سے سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن حضرت سعد خاموش ہے۔ اخیر کار انہوں نے اپنی خاموشی توڑی اور فرمایا کہ آج سعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اس فیصلے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اس سے قبیلہ والے سمجھ گئے کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے ملامت کرے، برا بھلا کہے، اس کی میں پرواہ نہیں کروں گا، میں وہی فیصلہ کروں گا جو ان کے لائق ہے۔ جب وہ آئے صحابہ کرام نے ان کو نیچے اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد یہ تمہارے فیصلے کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، تم جو بھی فیصلہ کرو وہ ہم منظور کریں گے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے قبیلہ قریظہ والوں کو پوچھا کہ کیا میں جو بھی فیصلہ کروں تم اس کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے۔ کہا بالکل واجب اور نافذ العمل ہوگا میرا فیصلہ؟ کہا بالکل۔ تو پھر حضرت سعد ابن معاذ نے ادھر اپنے قبیلہ والوں کو دیکھا اور کہا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تم قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا وہ واجب العمل اور نافذ العمل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ واجب العمل ہوگا۔ تو پھر سعد ابن معاذ نے دوسری جانب رخ کیا، لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ادباً یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ میری بات کو مان لو، اس لیے نیچے دیکھ کر کے کہا کہ کیا ادھر والے بھی بتلائیں گے کہ تم بھی مان لو گے میرا فیصلہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ مجھ سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جی ہاں، اللہ نے آپ کو فیصل بنایا ہے، لہذا ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ اب سب لوگ منتظر ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ان کا قبیلہ بنو نذیر ان کو چھوڑ دیا تھا تو خیبر سے اتنے لوگوں کو چرا کر کے خندق کی لڑائی لڑنے کے لیے اتنے لوگوں کو لے آیا تھا، یہ بنو قینقاع کو چھوڑ دیا گیا تھا تو انہوں نے بھی غداری کی، ان کو بھی چھوڑوں گا تو یہود کی سرشت کے اندر احسان فراموشی ہے، وہ احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیتے۔
جیسے آج دیکھ لو 100 سال پہلے جن فلسطینیوں کے پاس یہ بھیک مانگ کر کے رہتے تھے، خوشامدیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ ان پر کیسے غالب آ گئے اور آج ان کے مقامات کے اوپر بم برسا رہے ہیں اور ان کو نکال رہے ہیں۔ ان کی مثال سمجھنا ہو تو جیسے کہ تمہارا بہت بڑا گھر ہو جس کے اندر 50-60 کمرے ہو اور اس کے اندر کوئی باہر سے اجنبی آئے تو تم اس کے اوپر رحم کر کے کہو کہ ہمارے ایک کمرے کے اندر تم رہ سکتے ہو، تو تم نے ان کے اوپر یہ رحم کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے ایک کمرہ دوسرا کمرہ تمہارے پورے بنگلے پر 60 کمروں پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے بھی تم کو ذلیل کر کے نکالا اور تمہارے وطن سے بھی تم کو نکالا کہ نکلو یہاں سے۔ تو یہ کتنا بڑا غدار کہا جائے گا کہ جنہوں نے رحم کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے یہ سلوک۔ ایسے تھے یہ یہود اور آج بھی ایسے ہے فلسطینیوں کے ساتھ اور غزہ والوں کے ساتھ وہ یہی معاملہ کر رہے ہیں۔ ان کی جو 20% آبادی ہے ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، 80% پر تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جتنے بالغ لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتیں، بچے اور بوڑھے ان کو غلام بانی بنا لیا جائے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، کوہرام مچ گیا لوگوں کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ ان کی گردنوں کو مار مار کر کے پھر اس کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اس میں کچھ اور تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ کل کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن بھی شروع کر دیں گے۔ دعا کر لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم گنہگار خطاوار ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ مغفرت کا آسرا ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ ہم مغفرت کے مستحق بنے، لیکن یا اللہ آپ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لیں گے۔ یا اللہ ہمارے جیسے بھی روزے ہیں ان کو قبول فرما، ہماری نماز، تراویح اور ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، ہماری بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی اور عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے محلے اور بستی والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے جس طریقے سے رمضان کا ایک ایک لمحہ وصول کیا، یا اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے تو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانب سے وہ بدلہ عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی امت کی جانب سے بہترین بدلہ عطا فرمایا ہو۔ یا اللہ
وہ جزائے خیر ہماری جانب سے تو عطا فرما، صحابہ کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرما، بزرگان دین کی قربانیوں کو بھی تو قبول فرما، اور یا اللہ صالحین، صدیقین اور شہداء ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرما، اور ان کی قربانیوں کے صدقے میں یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، مرتے دم تک اسلام پر تو ہمیں قائم فرما، اور ہماری موت اس حالت کے اندر آئے کہ تو ہم سے راضی ہو، نہ تیرا کوئی حق ہم پر باقی ہو اور نہ تیرے بندوں میں سے کسی کا حق ہمارے اوپر باقی ہو، اس حالت میں تو ہمیں موت عطا فرما، منکر نکیر کے سوال کو ہمارے اوپر آسان بنا دے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور حشر کی جتنے منازل ہے وہ آسان فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر عطا فرما، اور ہمیں شفاعت نصیب فرما، اور آپ کی عرش کے سائے کے اندر ہمیں سایہ نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دنیا کی سرخ رویاں دے، آخرت کی سرخ رویاں دے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہماری کھیتیوں میں برکت عطا فرما، ہماری ملازمتوں میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار نصیب فرما، اور ان کے روزگاروں میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں تیرے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ بنا، اور یا اللہ تو ہماری کفالت دنیا کے اندر کر دی، اور ہماری دنیاوی احوال کی بھی اصلاح فرما، دینی اور اخروی احوال کی بھی اصلاح فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے قلب میں تیری سچی محبت اور تیرا سچا عشق تو دے دے، اور یا اللہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق دے دے، ایک ایک سنت کے ساتھ ہمیں محبت دے دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مر مٹنے اور قربانی دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ مرتے دم تک دین کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرما، اور یا اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو جو مانگا ہے وہ سب کچھ تو ہمیں عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے تو ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔